الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لفظی تشریح۔ قال اس نے کہا، ربی، یہ با کے نیچے جو زیر ہے یہ حرف ندا ہے کہ اے میرے رب، اشرح، تو کشادہ کر، شرح یشرح با فتح یفتح ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر، تو کشادہ کر، شرحت اللحم و شرحتہ کہا جاتا ہے گوشت کے میں نے لمبے ٹکڑے کیے اور میں نے ان کو پھیلایا، تو ڈائسیکشن کرنے کے لیے آتا ہے، کشادہ کر، کھول دے، لی میرے لیے، صدر سینہ یا میرا، واو اور یسر تو آسان کر، یسر یسیر تیسیر باب تفعیل ہے، واحد مذکر حاضر، فعل امر تو آسان کر، یسر سے، لی میرے لیے، امر کام، معاملہ، یا میرا، واو اور احلل تو کھول دے، حل یحل، حلن باب ناصرہ ینصرو ہے، گرہ کشائی کرنا، کھول دینا، احلل تو کھول دے، عقدہ گرہ، رکاوٹ، بندش، عقد باندھنے کو کہتے ہیں، اور عقدہ گرہ، من سے لسان زبان، یا میری، یفقہو وہ سمجھیں، فا قوفہ اس کا روٹ ہے، فقہ کہتے ہیں الفہم العمیق کو، گہری سوچ، جو سوچنے پہ، گہری سمجھ جو سوچنے پہ آمادہ کرے، گہرائی میں انسان اترے، تو یفقہو باب سامع یسمع ہے، وہ سمجھیں، اور جواب امر ہے تو نون اس کا ڈراپ ہو گیا، قول بات، یا میری، واو اور اجعل تو بنا، لی میرے لیے، وزیرن وزر سے، وزیر ایک بوجھ اٹھانے والا، معین مددگار، سہارا بننے والا، ذمہ داریوں میں مدد کرنے والا، وزر بارے گراں کو کہتے ہیں، وزر کہتے ہیں پہاڑ میں جائے پناہ، اور وزیر وہ جو امیر کا بوجھ، اس کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہو، وزیر موازر کے معنی میں ہے، تو وزیر بوجھ اٹھانے والا، معین مددگار، من سے اہل گھر والے، یا میرے، ہارون اخی میرا بھائی، اشدد تو مضبوط کر، بھی ساتھ اس کے، ازر کمر، یا میری، اشدد شدن سے ہے، باب ناصرہ اور ضربہ دونوں میں ہے، فعل امر ہے، ازر قوت، کمر ازار بند، نالا پشت کا وہ حصہ جہاں ازار بند باندھا جاتا ہے، تو ازر کمر، یا میری، واو اور اشرک تو شریک کر، ہو اس کو، فی میں، امری میرا کام، کئی تاکہ، نسبحہ ہم تسبیح کریں، کئی مضارع کو نصب دیتا ہے، نسبحہ کو اس نے نسبحہ کر دیا، سبح یسبح تسبیح سے، جمع متکلم، تاکہ ہم تسبیح کریں، کا تیری، کثیرہ کثرت سے، واو اور نذکرہ ہم ذکر کریں، کا تیرا، کثیرہ کثرت سے، انا بے شک، تو کنتا ہے تو، بھی ساتھ نہ ہم کو، بصیرا دیکھنے والا، قال اس نے کہا، قد بے شک، اوتیتا تو دیا گیا، ایتا سے، سؤل سوال، کا تیرا، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، مننا ہم نے احسان کیا، منن اس کا مصدر ہے، من یمنو، واب ناصر ینصر جمع متکلم، المنہ اور المنن اس کی جمع ہے، احسان، مہربانی، نعمت، تو ایک منت بالفعل ہوتی ہے کہ جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پہ، اور ایک منت بالقول ہوتی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
نہ تم باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر بول کر. تو بہرحال ہم نے احسان کیا علیہ کا تجھ پر مرتن ایک بار اخرى، اور اس جب اوحینا ہم نے وحی کی، ایحا باب افعال ہے جمع متکلم، الا طرف ماں کا تیری ماں جو یوحا وحی کی گئی، مضارع مجہول ہے، ان کے اقذفی تو ڈال دے، ہی اس کو، قذف دور پھینکنے کو کہتے ہیں، عیب لگانے کو، اس کا استعارہ ہے عیب لگانا. ویسے قذف دور پھینکنا قرآن پاک میں ہے، قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور ایک جگہ ہے یقذفون من کل جانب، ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں. تو اقذفی یہ فعل امر واحد مؤنث حاضر ہے، تو ڈال دے ہی اس کو، فی میں التابوت صندوق، فاتو اقذفی تو ڈال دے، بابزارہ و یضربو ہے، ہی اس کو، فی میں الیم دریا، فاتو لی چاہیے، یلقی ڈالے ہی اس کو، الیم دریا، بی ساتھ ساحل کنارہ، یأخذ لے ہو اس کو، عدو دشمن، لی میرے لیے، واو اور عدو دشمن، لہو اس کے لیے، واو اور القیتو میں نے ڈال دی، القاء سے واحد متکلم، علیکا تجھ پر، محبتاً محبت، منی مجھ سے، واو اور لی تاکہ، تصنع تو پرورش کیا جائے، صاد نون عین اس کا روٹ ہے، صنعت عمدہ تربیت کو کہا جاتا ہے. محاورہ ہے کہ صنعت فرسی میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی، اسی سے مصنع کارخانہ ہے، لتصنع مضارع مجہول ہے تاکہ تو پرورش کیا جائے، علی پر، سامنے، عینی میری آنکھ کے، یعنی علی حفظی میری حفاظت میں، از جب تمشی چل رہی تھی، اخت بہن کا تیری، فاتو تقولو وہ کہہ رہی تھی، حل کیا، ادلو میں رہنمائی کروں، کم تمہاری، علی پر، من جو، یکفلو کفالت کرے، ہو اس کی، فاتو رجعنا لوٹا دیا ہم نے، رجع یرجع سے جمع متکلم، فعل ماضی معروف، ہم نے لوٹایا، کا تجھ کو، الی طرف، ماں کا تیری، کئی تاکہ، تقر ٹھنڈی ہو، یہ باب سامع یسمع ہے، قرۃ عینی یہ ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے، قرۃ وقرور خوشی کے مارے آنکھیں روشن ہونا، ٹھنڈی رہنا، قرار پکڑنا، سکون پانا، عینہا اس کی آنکھ، واو اور لا تحزن وہ غم نہ کرے، واو اور قتلتا تو نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، فاتو نجینا ہم نے نجات دی، کا تجھ کو، من سے الغم غم، واو اور فتنا ہم نے آزمایا، کا تجھ کو، فتونن آزمانا یہ مصدر ہے تاکید کے لیے، فاتو لبست تو ٹھہرا. اچھا یہ فتنہ کی جمع ہے فتون، جیسے دخول ہے، خروج ہے، تو اس طرح یہ مصدر بھی ہے فتون. فاتو لبست تو ٹھہرا، واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، لبس یلبس سے، سنین کئی سال، فی میں اہل مدین، ثم پھر جئتا تو آیا، علی پر قدر اندازہ یعنی وقت مقرر، عین وقت مقدر، یا موسیٰ اے موسیٰ، واو اور اصطنعتو باب افتعال ہے، میں نے بنایا. اصطناع کہتے ہیں کسی شے کی درستی اور بنانے میں مبالغہ کرنا. تو میں نے تجھے بنایا، لی واسطے، نفسی اپنے نفس کے، اذھب فعل امر ہے، تو جا، انت تو، واو اور اخو بھائی کا تیرا، بھی ساتھ، آیات آیتیں، یا میری، واو اور لا تنیا تم سستی مت کرو، فی میں ذکر یاد، یا میری، اذھبا تم دونوں جاؤ، الی طرف، فرعون کے، انا بے شک ہو وہ، طغی اس نے سرکشی کی، فاتو قولا تم دونوں کہو، تثنیے کا صیغہ ہے، فعل امر، لہو اس کے لیے، قول بات، لین نرمی کرنا، نرم ہونا، لان یلین بابزارہ با یضرب ہے، اور اس کی جمع لینون اور علینا ہے، نرم، لعل تاکہ، ہو وہ، یتذکر
وہ نصیحت پکڑے، او یا یخشا وہ ڈرے، قولا ان دونوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے، انا بے شک نا ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں، ان کے یفروتا وہ زیادتی کرے، علینا ہم پر، او یا ان کے یطغا وہ سرکشی کرے، قولا اس نے کہا لا تخافا تم مت ڈرو، انا بے شک نی میں معصات کما تم دونوں کے، اسمعو میں سنتا ہوں، واو اور اروا میں دیکھتا ہوں، فا تو اتیا تم دونوں جاؤ ہا اس کے پاس، فا تو قولا تم دونوں کہو، انا بے شک ہم رسولا دو رسول، ربی کا تیرے رب کے، فا تو ارسل بھیج، معصات نہ ہمارے، بنی اسرائیل کو، واو اور لا تعذب عذاب یعذب تعذیب سے فعل نہج ہے، تو عذاب نہ دے ہم ان کو، قد بے شک جئنا لائے ہم کا تیرے پاس، آیتن ایک نشانی، من سے ربی کا تیرے رب کی، واو اور السلام سلام علی پر من جس نے اتبع پیروی کی، الہدا ہدایت کی، انا بے شک ہم، قد بے شک اوحیا وحی کی گئی، الینا ہماری طرف، انا بے شک العذاب عذاب، علی پر من جو، کذبا اس نے جھٹلایا، واو اور تولا اس نے منہ موڑا، تولیون سے اس نے منہ موڑا، پیٹھ پھیری وہ پھر گیا، قال اس نے کہا فا تو من کون، رب کما تم دونوں کا، یا موسیٰ اے موسیٰ، قال کہا ربنا ہمارا رب، الذی وہ جو، اعطا اس نے عطا کی، کل ہر شئی چیز، خلق تخلیق کریشن ہو اس کی، ثم پھر ہدا اس نے ہدایت دی، قال اس نے کہا فا تو ما کیا، بال حال، خیال، خبر، با واولام اس کا روٹ ہے، کہا جاتا ہے ما بالو کا تمہیں کیا ہوا، اور امرن ذو بال کہتے ہیں اہم معاملہ، کیا حال ہے، القرون قرن کی جمع، قومیں نسلیں گروہوں، الاولا پہلے، قال اس نے کہا علم ہا اس کا، عندہ پاس، ربی میرے رب کے، فی میں کتابن کتاب، لا یدلو نہیں وہ غلطی کرتا، ربی میرا رب، واو اور لا نہیں، ینسا وہ بھولتا، الذی وہ جو، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہد بچھونا، فرش، واو اور سالکا اس نے چلایا، سالکا یسلوکو باب ناصر ینصرو، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، سلکن و سلوکن یہ اس کے مصدر ہیں، تو یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی، چلا بھی اور چلایا بھی، جیسے لتسلکو منہا سبلن فجاجا، تاکہ تم چلو اس میں راہیں کشادہ، اور ایک جگہ ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے چلایا، تو سالکا اس نے چلایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبل سبیل کی جمع راستے، واو اور انزلہ اس نے نازل کیا، من سے، السماء آسمان، ما ان پانی، فا تو اخرجنا ہم نے نکالے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن جوڑے، انواع اصناف ہم مثل چیزیں، زوج کی جمع ازواج، من سے نبات نباتات، شتا الگ الگ، یہ شتید کی جمع ہے، جیسے مریض کی جمع مرضا ہے، طرح طرح جدا جدا، کلو کھاؤ، واو اور ارعو تم چراؤ، راعین یا اس کا روٹ ہے، یہ فعل امر با فتح یفتح، رعیون حیوان یعنی جاندار چیز کی حفاظت کرنا، خواہ غذا کے ذریعے سے ہو جو اس کی زندگی کی حفاظت ہے، خواہ اس سے دشمن کو دفع کرنے کا ذریعہ ہو، رعیتہ کہتے ہیں میں نے اس کی نگرانی کی، اور ارعیتہ میں نے اس کو چارہ ڈالا، ریعیون چارہ یا گھاس، اور راعی چرانے والا، تو ارعو تم چراؤ، انعام نعم کی جمع، چوپائے مویشی، کم تمہارے، انا بے شک، فی میں، ذالکا اس، البتہ، آیات آیہ کی جمع، نشانیاں، لی واسطے، الی والے، نوحیا کی جمع، نوحا یعنی بری باتوں سے روکنے والی عقلیں، جو برے اور مضر کاموں سے روکتی ہیں، عقل کو نوحیا کہا جاتا ہے، اور عقل مند کو ذو نوحیہ، کہ ینہون النفس عن القبائح، کہ وہ نفس کو بری چیزوں سے روکتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ
آیت نمبر 25 سے تشریحی۔ قال، حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام میرا مشن آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھیں۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان دعاؤں کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں کہ ہر موقع پہ یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ ان کا ایفیکٹ ہے، ان کا اثر ہے، اس کو ایکسپیرینس کریں کہ اللہ ہی رکاوٹیں دور کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، تو مشن پورا کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور ہر مبلغ کے لیے وسیع القلبی، اعلیٰ ظرفی، جذباتی قوت، عقل کی طاقت اور قلبی لگاؤ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینہ بھی کھولیں گے اور زبان کی گرہ بھی کھلے گی، لاجک سے بات ہوگی، اور ہر مبلغ جب بات کرتا ہے تو وہ منوانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ملتی ہے۔ کہا کلموا الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے عقل کے مطابق، اگر بچہ ہے یا کوئی دیہاتی ہے یا کوئی شہری ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے، تو سب کو سمجھ آئے۔ تو اپنی پبلک کو دیکھو تو ایسی کلیئرٹی ہو کہ نروسنس ختم ہو، رب کو سامنے رکھیں کہ رب بھی، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے فقہ عطا کر، الفہم العمیق، کہ میں کام اینڈ کلیئر رہوں۔ اب ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ایپیسوڈز میں حضرت موسیٰ کی کہانی سنائی کہ فرعون ایک ڈکٹیٹر ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، سپر پاور ہے، انتہائی ظالم ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، لیڈنگ پولیٹیشین ہے۔ حضرت موسیٰ جو کہ ایک قتل کر چکے ہیں، مرڈر کر چکے ہیں، اب وانٹڈ ہیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کریمنل ہے، اور حضرت موسیٰ کو لکنت ہے۔ اب اللہ آرڈر کرتے ہیں کہ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ ایک طرف حضرت موسیٰ، دوسری طرف فرعون ہے۔ اب وہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہارون، اور ہارون بھی کیا ہیں، ان کا سٹیٹس بھی کیا ہے، وہ سلیو ہیں، وہ غلام ہیں۔ اب جا کر اس فرعون کو، اس ڈکٹیٹر کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کو خبردار کرنا ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے سامنے رب کا تعارف کرانا ہے کہ ربکم رب آبائکم الاولین۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے۔ ہم بھی جب اللہ کا کلام بولیں، اس دعا کو پڑھیں تو ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا اور کہا سینہ اگر تنگ ہو تو زبان نہیں چلتی، لا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا، سکون مانگا کہ میرا مشن کیا ہے، کمیونیکیشن ہے، وہاں جا کے میں نے فرعون کے سامنے بولنا ہے، نروس، اور جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی زبان نہیں چلتی۔ اللہ میں یہ کام شوق سے، خوشی سے، شرح صدر سے، رغبت سے کروں، سینے کی گھٹن اور بوجھ دور ہو۔ یاد رکھیے کہ عرب میں جو خطیب ہوتا تھا وہی ہیڈ ہوا کرتا تھا، وہی قائد ہوا کرتا ہے، وہی قائد ہوا کرتا تھا۔
تو رسولوں کو خاص ٹاسک ملتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، تو جیسے ہی ان کو رسپانسبلٹی دی گئی، ذمہ داری، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرا دل لگا دے اور دل کو اپنے کام کے لیے کھول دے، دل چاہے گا تو عقل راستہ بنا دے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ورنہ عقل پولیٹیشین ہے، یہ بہانے بناتی ہے، اور شوق وہ رسی ہے جو اوپر لے کر جاتی ہے، تو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دیکھیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یہاں پہ آیا کہ فرعون کہا کرتا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو بول نہیں سکتا؟ تو بہرحال کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون نے آزمانے کے لیے ان کے آگے جب حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑی اور تمانچہ مارا ایک بچے نے، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے مجھے ختم کرے، تو آزمائش کے لیے حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کے آگے رکھ دو، انگارے رکھے گئے جو شائن کر رہے تھے اور دوسری طرف ڈائمنڈ سے، تو جیسے ہی سامنے آئے حضرت موسیٰ ڈائمنڈز کی طرف بڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف کر دیں تاکہ اس کو شک نہیں ہو۔ بہرحال انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے زبان تھوڑی جلی اور لکنت ہو گئی، تو اس پہ کہا گیا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی لکنت، رکاوٹ، بندش اللہ دور کر دے، مجھے کانفیڈنس دے، میری گرہ ہٹا دے کہ میرا کمیونیکیشن کرنا آسان ہو۔ تو یہ تصویر ہے، یہ استعارہ ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کہ رسی کی گرہ، اس کی نوٹ کھول دے، رسیاں گڈ مڈ ہوں تو اللہ ان کو الگ کر دے، رسیاں گڈ مڈ ہیں۔ اور یاد رکھیے دل تنگ ہو تو بولنے کا دل نہیں کرتا، کہا گرہیں کھل جائیں، بات سمجھانا آسان ہو جائے، کہ یفقہوا قولی کہ وہ میری بات کو سمجھیں، کہ حضرت موسیٰ کو وہ سپیچ امپیڈیمنٹ تھا، لکنت تھی، نہیں بول سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، کہا میرے خیالات، میرے جذبات آسانی سے زبان پہ آ جائیں، جذبات کی لائننگ بہترین ہو الفاظ سے، چھل کے جذبات کے ساتھ، کہ دیکھیں الفاظ جڑ جائیں دل اور دماغ کے تاروں کے ساتھ، جذبات قابو میں رہیں، کام رہوں، مطمئن رہوں، میں نروس نہ ہوں، مجھے غصہ نہ آئے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی کہ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہ ہم پر ہر مہربانی فرما، اور اللہ آسانیاں پیدا کر، اور اللہ مشکلوں کو دور کر دے۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور بغیر اس کے پڑھے واقعی اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس خوبصورت دعا کی بدولت لوگوں کو بات سمجھ آئے گی۔ اور فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے، مددگار بنا دے، معین بنا دے، جو ذمہ داریوں میں میری مدد کرے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اور وزارت کے لیے خود ہی حضرت موسیٰ نے نام کو تجویز کیا۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کہ دوسروں کو کام میں شریک کرنا یہی شرح صدر ہے۔ اور کہا کیوں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کریں اور تیرا ذکر کثرت سے کریں۔ ذکر ایک فیول ہے، ایندھن ہے، اور تسبیحی اور تذکیر کی بات ہوئی۔ تسبیح کیا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ، اور ذکر کیا ہے کہ الا اللہ، کہ صرف اللہ، اس میں اس بات ہے،
اور اس میں لا ہے، تنزیہ ہے کہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کریں اور تیرا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ پھر ان کا پاسٹ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت، ماں کو کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دے، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس کو دریا میں ڈال دے، فلیلقہ الیم بالساحل، چنانچہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے گا، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو میرا اور اس کا دشمن اس کو وہاں سے لے لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، یعنی محبوبیت کی شان تم میں رکھ دی کہ جو دیکھتا تھا تم سے پیار کرتا تھا۔ تو مرجع الخلائق کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں، جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میرے سامنے تیری پرورش کی جائے، میری حفاظت میں تیری پرورش کی جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، وہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس پر جو اس کی کفالت کرے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تیری ماں کی طرف تجھے لوٹایا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کرے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک قبطی کو، فرعونی کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بہت سی آزمائشوں سے ہم نے تم کو آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو کئی سال اہل مدین میں رہا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر تم طے شدہ فیصلے کے مطابق آ گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ اذهب انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، لیکن میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا، یہ تبلیغانہ اخلاق ہیں، نرم گفتگو بھی صدقہ ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈرے۔ تو تبلیغ کے دو مقاصد ہیں، نصیحت اور تقوی لوگوں میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت دی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سکھایا کہ کیا بولنا ہے۔ یہاں پہ ایک ظالم جابر کے پاس جا رہے ہو جو کہ سرکش ہے، انہ طغیٰ، لیکن بات نرم کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قول کے بارے میں بتا دیا کہ بات کیسے کرو، نرم کرو۔ ایک جگہ کہا قولاً سدیدا، سچ بولو، قولاً حسن ہو، قول طیبہ، قول معروف ہو۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، اے رب ہمارے، اننا نخاف، ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا، کہا مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ خوف ہے تو یہ خوف فطری ہے، تو عزت کا خوف ہے کہ وہ زیادتی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، برا بھلا کہے گا، سرکشی کرے گا۔ تو کہا فَأَتِيَاهُ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تکلیف مت دو، غلام مت بناؤ۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ سلام تحیہ نہیں بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے، کہ جیسے آپ خط لکھا کرتے تھے تو آپ لکھتے کہ اسلم تسلم، اور والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔
انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی کی گئی، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس کو ملے گا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب فرعون کے پاس پہنچ گئے، اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو رب اشرح لی صدری، اللہ نے سینہ کھول دیا۔ تو قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ربنا الذی، ہم سب کا رب وہ ہے، اعطیٰ کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، ثم ہدی، پھر راستہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ کس سائیکی سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی حکمتیں سکھا دیں، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس نے پوچھا تو کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی۔ اللہ نے ہر چیز خاص شکل اور حیت کے مطابق تخلیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جبلی ہدایت دی۔ اب بکری، گائے وغیرہ وغیرہ کی جو جبلی ہدایت ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے بلکہ گھاس کو کھائیں گے، ان کی غذا گھاس ہے، اور شیر کی، چیتے کی غذا گوشت ہے۔ تو ہر چیز کو مخصوص عادات، اطوار اللہ نے عطا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اوحیٰ ربک الی النحل، شہد کی مکھی میں ایک اس کی جبلی ہدایت رکھ دی، اس کی پروگرامنگ رکھ دی، وہ دنیا میں آتی ہے، شہد بناتی ہے، مقصد پورا کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مخصوص ہیبٹس، اطوار اور خصوصیات کا پابند کیا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پہلی نسلوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، یہ حضرت موسیٰ کی پھر رب اشرح لی صدری والی دعا اب کیسے افیکٹ کر رہی ہے، کیسی حکمت ہے؟ فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، لوح محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب غلطی نہیں کرتا اور وہ نہیں بھولتا۔ تو اس نے ایسا سوال کیا کہ پہلی نسلوں کا کیا حال ہے؟ کہا حضرت موسیٰ ابھی کہیں گے کہ وہ جہنم میں گئے تو قومیں، ان کی قوم پل پڑے گی، تو کیسی حکمت ہے؟ کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اور میرا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے چلا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، پھر ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے۔ اب دیکھیں پہلے غائب میں بات ہو رہی تھی، اب یکدم سے اللہ نے التفات کیا کہ اخرجنا، اور اللہ نے اپنے لیے نا کا جمع متکلم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا کہ ہماری شان ہے کہ ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے نباتات۔ کلو ورعوا انعامکم، اس کا مقصد کیا ہے کہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی بار بار آئی، اور انشاءاللہ سورۃ القصص میں ہم ان ڈیٹیل اس کہانی کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیں کہ عرب کی زبان ایسی خوبصورتی ہے اور عرب کا ایسا خوبصورت لینس ہے کہ وہ ایک ایک پتے اور پھول کی تصویر لیتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں، اس کو زوم کرتے ہیں، باریکیوں پہ نظر ہوتی ہے۔ تو یہ عربی زبان کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک بیوٹی ہے۔ اور اردو میں جب ہم چلتے ہیں تو جیسے ہیلی کاپٹر میں کوئی سفر کر رہا ہو تو ویو اوپر سے نظر آتا ہے۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کی ڈیپتھ میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کے خوبصورت قصے، خوبصورت کہانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حضرت موسیٰ کی تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت کے لیے جو کارخانہ بنایا، جو جگہ بنائی، وہ فرعون کا محل تھا۔ تو انشاءاللہ سورۃ القصص میں اس قصے کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے دو مشن تھے، ایک بنی اسرائیل کی آزادی، اور پھر یہ ہجرت سے پہلے اور پھر ہجرت کے بعد ان کی ہدایت کرنی تھی۔
ان کو نبوت دی گئی. تو آپ کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 مشن تھے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اچھا یہاں پہ بہنوں کی بات ہوئی تو بہنیں ماؤں سے بھائیوں کو جوڑنے والی ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن مولیات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں. یہاں پہ قرۃ عینی کی بات ہوئی. یہ خوبصورت قرآن پاک کا ایڈیم ہے اور بہت پیارے ایڈیمس ہیں کہ جب عرب کسی کو دعا دیتے تھے تو کہتے تھے اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اب خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں. اور جب کسی کو بد دعا دیتے تو کہتے اسقن اللہ عینیک، اللہ تیری آنکھوں کو گرم کرے. تو آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوتی ہیں؟ اپنی اولاد کو دیکھ کر قرار پکڑتی ہیں، سکون پاتی ہیں. تو حضرت موسیٰ اب فرعون کے محل میں پل بڑھ رہے تھے کہ ایک دن باہر چلے تو ایک قبطی کو دیکھا اور دوسرا آپ کی قوم کا تھا، بنی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے تھے. تو قبطی کو آگ کے ایک مکہ مارا فوقذہ موسیٰ. یہ دوسری جگہ اللہ میں یہ کہانی سناتے ہیں. تو وہ مر گیا. انہوں نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، قوت ایسی تھی کہ مکہ مارتے ہی وہ مر گیا. تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک انسان کو قتل کیا اور پھر وہاں سے چلے، پھر مدین پہنچے، پھر وہاں پہ 2 لڑکیوں کو دیکھا. پھر ان کے والد، زیادہ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت شعیب تھے، ان کے ہاں مزدوری کی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے. تو بیوی صرف تھیں یا بچے ساتھ میں تھے یہ اللہ کو پتہ. اور فرعون کے پاس پہنچے، پھر عصا اور ید بیضا دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو تبلیغانہ اخلاق کیا ہے کہ نرم گفتگو کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ دیکھیں کہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھ دیا. تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خوف نہیں ہو. تو جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں تو اس پہ پکڑ نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تو حضرت موسیٰ نے کن کن طریقوں سے کہا کہ یضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون فاخاف ان یقتلون. یہ سب چیزیں انہوں نے کہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھ میں جذبات ہیں، مجھ میں خوف ہیں. تو عزت کا سب سے زیادہ خیال تھا. تو پہلے کیا کہا کہ وہ رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. تو انشاءاللہ اس کہانی میں جو بڑے بڑے لیسنس ہیں ہمارے لیے، ان کے ڈائمنڈس ہم چنتے رہیں گے. حافظ شیرازی کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ مباش در پے آزار و ہرچے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست. کسی کو دکھانے کے پیچھے نہ پڑ، ہماری شریعت میں اس کے سوا کوئی گناہ نہیں. مباش در پے آزار و ہرچے خواہی کن، کسی کو تنگ نہ کرو. تو دیکھیں فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قولا لینا، کہا قوت نیکی نداری بد مکن، نیکی نہیں کرتا نا تو برائی نہ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے پھول بھی ساتھ ساتھ میں چنتے رہیں گے. آپ کے بارے میں ہے کہ کان احب الثیاب الی النبی ان یلبسہ الحبرہ، پسندیدہ لباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ سبز یمنی چادر تھی. حین توفی سجیہ ببرد حبرہ، جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے گئے تو سبز یمنی چادر آپ پہ ڈالی گئی. یہ عمدہ لباس آپ کو پسند تھا. تو عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایڈیمز ہیں. تو ایک اسمعی تھے، وہ عربی کے ماہر تھے، انہوں نے عربک ایڈیمز جمع کیے. ذرا منہ پھٹ تھے، روڈ تھے. انہوں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کا میاں انتہائی بدصورت تھا. کہنے لگے کیف، یہ کیسے ہوا؟ بیوی کہنے لگی عسیٰ ان احسن الی ربہ فانا جزاؤہ،
اس نے شاید کچھ اچھا کیا ہے اور میں اس کو بدلے کے طور پہ ملی، وعسیٰ ان اسأت الی ربی فہو جزائی، اور ہو سکتا ہے میں نے کچھ گناہ کیے اور برا کیا تو یہ میرا اللہ نے اس کی صورت میں مجھے بدلہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من قضى لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بها فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ کہا جس نے میری امت کی حاجت پوری کر دی خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔